بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر ذبح کرنے تک کے تمام مسنون اعمال اور مسائل بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ قربانی کے متعلق سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ ہر مسلمان جو مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کے برابر قیمت یا دیگر سامان موجود ہو، مثلا مکان، گھریلو استعمال کی چیزیں، کپڑے سواری وغیرہ سے زائد ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، مرد ہونا اس میں شرط نہیں بلکہ عورتوں پر بھی لازم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بکرا، بھیڑ یا دمبا، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان جانوروں میں سے کسی جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ان قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بھیڑ یا دمبا اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، اور باقی بڑے جانور جیسا کہ گائے، بیل، بھینس 2 سال کے کافی ہیں۔ نیز نر و مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے، اور اسی بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یعنی دوندہ جانور ہی ذبح کرو، الا کہ تم پر مشقت ہو جائے کہ 2 دانتہ جانور نہ ملے تو پھر بھیڑ کی نسل سے مضبوط کھیرا جانور بھی ذبح کر سکتے ہو۔ اور دوسری روایت میں کلیب تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کہ النسائی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے، کہ ہم ایک سفر میں تھے، قربانی کا وقت ہو گیا تو ہم 2 یا 3 کھیرے جانوروں کے عوض 1-2 دانتہ جانور لے رہے تھے کہ قربانی کر سکیں، تو ایک صحابی جن کا تعلق مزینہ قبیلے سے تھا کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عید الاضحیٰ کا وقت ہو گیا، اب ہم 2-3 کھیرے جانور دے کر 2 دانتہ لے رہے تھے کہ 2 دانتہ جانور کم پڑ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کی نسل کا کھیرا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، موٹا تازہ ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے سیاہ سفید موٹے تازے خسی 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اور خسی جانور کی قربانی افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اور ان جانوروں کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے جن میں کچھ یہ عیوب پائے جاتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ اچھی طرح دیکھ لیں۔ بھینگا جانور جس کا کان یا ایک طرف سے کاٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو یا کان چرا ہوا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں۔ اور دوسری جگہ پر برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں، جس کا بھینگا ہونا واضح ہو، جس کا بیمار ہونا واضح ہو، جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو، یا جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو کہ ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہے، ایسے تمام جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ یعنی جس جانور کے کان، دم یا لاٹ پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر ہوں تو صحیح مگر چھوٹے ہوں تو جائز ہے۔ جس جانور کے کان، دم یا لاٹ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں، اور تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ اندھا، کانا اور ایسا لنگڑا جو زمین پر پاؤں نہیں لگاتا تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ پاؤں کو زمین پر لگاتا ہو لیکن جھکاؤ ہو تو اس کی کچھ گنجائش موجود ہے، اور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔
اور جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اگر دانت اتنے باقی ہیں جن سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں، اور جس جانور کے سینگ پیدائشی نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تب بھی قربانی درست ہے، اور ہاں اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو بالکل درست نہیں۔ اندھے اور کانے کی قربانی درست نہیں، اور ایسے دبلے جانور کی بھی درست نہیں جس میں مغز نہ رہا ہو، اور نہ ہی ایسے لنگڑے کی جو مذبح تک نہ جا سکے، اور نہ ہی ایسے جانور کی جس کا تہائی سے زیادہ کان کٹا ہو یا ایک تہائی سے زیادہ دم کٹی ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی جس کے دانت بالکل نہ ہو۔ قربانی کے جانور میں حصوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ اور گائے میں 7 افراد شریک ہو جائیں، مسلم۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت ہوا تو ہم گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے، اور جمہور علماء کے نزدیک بڑے جانور گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہی کیے جائیں، اور 7 سے کم یعنی 2، 3، 4، 5، 6 حصے بھی ہو سکتے ہیں، اور صاحب حیثیت ایک اکیلا آدمی بھی پورا جانور قربان کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی خدمت کے بارے میں یہ آتا ہے، ان کی خوب خدمت کرو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اور بہترین فربا موٹے جانور تیار کرو، کیونکہ مشکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو، کیونکہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے، اور قربانی کے جانور سے کوئی کام یا خدمت نہیں لینی چاہیے، ان کے آرام اور خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی حیثیت تو مہمان جیسی ہے۔ تو اب آئیے قربانی کے وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ قربانی کن ایام میں اور کس وقت کرنی چاہیے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آج ہم سب سے پہلے نماز عید ادا کریں گے اور پھر گھر جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس ترتیب پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیے تو وہ گوشت کا جانور ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اور ابو بردہ رضی اللہ عنہ جو کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں، انہوں نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بکری گوشت والی ہے، قربانی والی نہیں ہے۔ اور قربانی صرف 3 دن کے ساتھ ہی مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی نہیں۔ قربانی کے دن ذوالحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ ہیں، اس میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ جن شہروں قصبوں میں نماز عیدین ہوتی ہوں وہاں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحجہ کو ہی قربانی کیا کرتے تھے، اور قربانی کو ذبح کرنے کے لیے تیاری پہلے سے کریں، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھریوں کو خوب تیز کیا جائے اور جانوروں سے چھریاں چھپا کر رکھی جائیں، اور جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو تیزی سے ذبح کرے، اور قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہ مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں جانور کے اوپر رکھا ہوا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی نیت اور دعا کر لینی چاہیے۔ اگر عربی زبان میں دعا یاد نہیں تو اپنی زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور اگر دل میں سوچ لیا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہوں تو یہ نیت کافی ہے۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنی ہو تو اس کا نام لیا جائے۔ قربانی کے وقت کوئی نیت زبان سے پڑھنا ضروری نہیں، اگر صرف دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں کہا اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تب بھی قربانی درست ہے۔
اور اگر یہ دعا آتی ہے اس کو پڑھ لے گا تو بہت بہتر ہے اور ثواب بھی زیادہ ہوگا کہ جب بھی قربانی کو قبلہ رخ لٹا دیں تو یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور بہتر اور مسنون تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ورنہ قربانی ذبح کرنے کے لیے کسی سے تعاون لینا بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد قربانی کا گوشت 1/3 غرباء اور مساکین پر صدقہ کرے، 1/3 اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دے، اور 1/3 اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رکھ لے کہ جس شخص کا کنبہ بہت ہو اور کوئی ضرورت ہو تو تمام گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، البتہ فروخت کرنا منع ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قصاب کی اجرت قربانی سے دینا جائز نہیں، اور قربانی کی کھال قصاب کو اجرت میں دینا بھی درست نہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔